حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل کے اندر ہدایت ڈالی اور میں اسلام کے لیے اور ہدایت کے لیے، مجوسی تھے حضرت سلمان فارسی کے آباء و اجداد، اور یہ گھر سے نکلے ہدایت کے لیے، ایک پادری کے پاس گئے، اس کے پاس رہے، اس کی خدمت کی، اس کا آخری وقت آیا، اس نے کہا جی اب میرا آخری وقت آ گیا ہے، اس طرح کرو فلاں علاقے کے اندر چلے جاؤ، وہاں پہ بہت بڑے پادری ہیں ان کے پاس چلے جاؤ۔ کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا، پھر دوسرے پادری کے پاس گیا، اور پھر تیسرے پادری کے پاس گیا، چوتھے پادری کے پاس گیا، وہ بھی فوت ہو گئے۔ آخری پادری کے پاس جب پہنچے تو اس نے کہا اے سلمان فارسی، اس نے کہا جی حضرت سلمان فارسی کہنے لگے جی اب آپ جانے لگے ہو، اب بتاؤ میں کہاں جاؤں، کس بڑے عالم کی صحبت میں بیٹھوں، کس سے میں فیض یاب ہوں؟ اس نے کہا اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ وقت وہ لمحات قریب آ چکے ہیں کہ امام الانبیاء اس دنیا کے اندر تشریف لانے والے ہیں، جن کے انتظار کے اندر ہم رہ رہے ہیں۔ اب کسی اور کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے، اب جہاں تک ہو سکے جلدی پہنچ مدینے کے اندر، وہ امام الانبیاء تشریف لانے والے ہیں اور سرکار کے دامن کے ساتھ تمہیں وابستہ ہو جانا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم سرکار کے اس کے اندر جو ہے نا محبت کے اندر میں وہاں سے چلا اور قافلے والوں کے ساتھ چلا۔ قافلے والوں نے ظلم یہ کیا کہ میں آزاد تھا، مجھے پکڑ کے گرفتار کر کے بیچ دیا، اور میری خوش قسمتی یہ تھی کہ مجھے مدینے کی منڈی کے اندر بھیج دیا۔ اب حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں دن رات صبح و شام لوگوں سے میں باتیں پوچھتا کہ میاں امام الانبیاء، میں نے بڑے بڑے پادریوں سے یہ سنا ہے، بڑے بڑے عالم اور راہبوں سے یہ سنا ہے کہ وہ محبوب آنے والے ہیں، تو ہم جانتے ہو ان کے بارے میں؟ تو یہودی تھے جن کے ہاں یہ ملازم تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے، لیکن جاننے کے باوجود کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں ایک دن میں کھجور کے تنے کے اوپر چڑھا ہوا تھا کہ وہ یہودی کا بیٹا دوڑتا ہوا آیا اور کہا سلمان، جس محبوب کے نام کی تو باتیں کرتا تھا نا کہ وہ آنے والا ہے، آج مدینے کی گلیوں کے اندر وہ محبوب تشریف لا چکا ہے، وہ امام الانبیاء تشریف لا چکا ہے۔ اور اس نے 3 نشانیاں بتائی تھی۔ آخری راہب نے کہا اس محبوب کی نشانی یہ ہوگی کہ محبوب صدقہ نہیں کھائے گا، اور دوسری نشانی یہ ہوگی کہ وہ تحفہ قبول کرے گا، اور تیسری نشانی یہ ہوگی کہ وہ محبوب اس کے 2 کندھوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالی نے مہر نبوت لگا دی ہوگی۔ اس محبوب کی یہ نشانی ہوگی اے سلمان فارسی، جب وہ محبوب تمہیں مل جائے تو اس کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جانا اور ان کے فیض سے مستفید ہونا۔ اس سے زیادہ فیض دنیا کے اندر کہیں اور تجھے نہیں ملے گا۔ پورے فیض کا محور و مرکز، جس کو بھی جو فیض ملا ہے وہ مصطفیٰ کے صدقے سے ملا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک دفعہ میں سرکار کے دربار کے اندر پیش ہوا، میں نے سرکار علیہ السلام کے دربار کے اندر کھجوریں پیش کی اور سرکار کو عرض کیا یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے، اسے قبول کیجیے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا غلاموں تم کھا لو۔ میں نے کہا حضور آپ بھی کھائیے۔ میرے نبی نے فرمایا سلمان فارسی، اللہ کے نبی صدقہ نہیں کھاتے۔ محبت سے بولیے ذرا سبحان اللہ۔ جو نبی ہوتے ہیں وہ صدقہ نہیں کھاتے۔ کہتے ہیں پھر میں حاضر ہوا، میں نے کھجوریں پیش کی، یا رسول اللہ یہ تحفہ ہے۔ سرکار علیہ السلام نے خود بھی کھائیں، اپنے غلاموں کو بھی کہا تم بھی کھاؤ۔ تو سرکار نے فرمایا ہم تحفہ قبول کرتے ہیں۔ اب تیسری نشانی تھی، وہ دیکھنا باقی تھی کہ سرکار کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے کہ نہیں ہے، اور انتظار میں تھا کب موقع ملے۔ سرکار علیہ السلام اپنی قمیض اتارے، میں کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھو۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں انتظار میں تھے نا، سب سے زیادہ عمر حضرت سلمان فارسی کی ہے، لمبی عمر کے تھے حضرت سلمان فارسی۔ تو یہ سرکار علیہ السلام ایک دن ٹہلتے ٹہلتے حضرت سلمان فارسی کے باغ کے اندر پہنچے، کام کے اندر مشغول تھے، اور یہ کہتے اور عربی لباس آپ نے دیکھا ہے کتنا لمبا لباس ہوتا ہے، کرتا آپ نے دیکھا ہے کتنا لمبا کرتا ہوتا ہے، اب وہ کیسے پتا چلے کون کرتا اتارے کون کہے، اور پھر سرکار کے چہرے کی جلالت سوال کرنے کی مجال ہی نہیں ہے، عرض کر سکے یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں باغ کے اندر موجود تھا، سرکار علیہ السلام چلتے چلتے میرے باغ کے اندر آئے، پوچھا سلمان کیا حال ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ شکر الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ انتظار میں جو تھے کہ محبوب انتظار میں تھے
उस महबूब की ये निशानियां, 2 निशानियां पूरी हो चुकी थी। और तीसरी निशानी सरकार अलैहिस्सलाम की, मैं पीछे पीछे चला, कहीं कोई मौका मिले, कोई असबाब मिले, कोई निशानी नजर आए सरकार की मोहर नबूवत देखूं। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया सलमान फारसी इधर आ। आए सलमान फारसी, फरमाया पीछे हो। सरकार ने अपना जुब्बा उठाया, फरमाया जो पादरी ने तुम्हें निशानी दिखाई बताई थी वो देख, मैं मोहम्मद के ऊपर मोहर नबूवत लगी हुई है कि नहीं?